دی مونک میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ تفصیلی تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج کی اس بحث کا موضوع ایک ایسی کمپنی ہے جس کا محض نام سننا ہی ماضی کی ایک بڑی خوبصورت یاد دلا دیتا ہے، زل لمیٹڈ۔ ہاں بالکل، اور اگر ہم صرف نام لیں تو شاید لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ کمپنی 1960 میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پر قائم ہوئی اور پھر 86 میں پبلک لمیٹڈ بن گئی، تو شاید یہ ایک عام سی بورنگ کارپوریٹ ہسٹری لگے، لیکن اگر میں اس کمپنی کے سب سے مشہور برانڈ کا نام لوں، یعنی کیپری صابن، تو ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بالکل آ جاتی ہے۔ کیپری، اوپل، یہ وہ نام ہے جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ ہاں 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 بالکل، میرا مطلب ہے ہمارے کلچر میں کون سا ایسا گھر ہوگا جہاں کبھی نہ کبھی کیپری یا اوپل کی خوشبو نہ مہکی ہو۔ کیپری تو دہائیوں سے جیسے ہر گھر کے باتھ روم کی ایک لازمی پہچان رہا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ وہ برانڈز ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں۔ وہ 80 اور 90 کی دہائی کی مشہور ٹی وی کمرشلز، وہ خاص قسم کی خوشبو، یہ سب ایک پرانی یادوں کا خزانہ ہے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم صرف ان خوشبوؤں یا پرانی یادوں میں نہیں کھونے والے۔ بالکل نہیں، ہم ذرا نمبرز پر بات کریں گے۔ بالکل، اس تجزیے کا اصل مقصد اس تاریخی کمپنی کے حالیہ مالیاتی سفر کو سمجھنا ہے، خاص طور پر 2019 سے لے کر 2025 تک کا دورانیہ۔ دیکھیں، یہ کوئی سیدھا اور ہموار راستہ نہیں تھا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، کافی اتار چڑھاؤ ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ ایک ایسی کارپوریٹ کہانی ہے جس میں ہوش ربا منافع ہے، اچانک آنے والا عالمی بحران ہے، اور پھر بقا کے لیے لڑی جانے والی ایک انتہائی زبردست اور اسٹریٹجک جنگ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک 60 سال پرانی کمپنی نئے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ پہلو ہے جو اس کہانی کو کسی بھی تھرلر فلم سے زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور سے شروع کرتے ہیں جب کمپنی کا بزنس بالکل عروج پر تھا، یعنی 2019 کا سال۔ 2019۔ لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ان کے بزنس ماڈل اور کارکردگی کی گہرائی میں جائیں، مالیات کی دنیا کی کچھ بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ سب لوگ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بزنس میں ٹاپ لائن اور باٹم لائن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ بہت ہی بنیادی اور ضروری سوال ہے۔ فائنینشیل تجزیے میں یہ دو الفاظ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں۔ ٹاپ لائن کو اگر بالکل سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ کمپنی کی کل فروخت یا ریونیو ہے۔ مطلب جتنا مال بیچا؟ بالکل، یعنی ایک سال کے اندر کمپنی نے اپنے تمام صابن اور پروڈکٹس بیچ کر کل کتنا پیسہ اکٹھا کیا۔ کیونکہ کسی بھی انکم سٹیٹمنٹ میں یہ سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے نا، اس لیے اسے ٹاپ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بزنس کا حجم کتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنا پیسہ کیش رجسٹر میں آیا یا گاہکوں کی طرف سے کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں آیا، وہ ٹاپ لائن ہے۔ سمپل۔ بالکل درست۔ اور دوسری طرف ہے باٹم لائن۔ یہ انکم سٹیٹمنٹ کی سب سے آخری لائن ہوتی ہے، جسے ہم خالص منافع یا نیٹ پروفٹ کہتے ہیں۔ اوہ، یعنی سب خرچے نکال کر؟ ہاں جی، اس کل کمائی یعنی ٹاپ لائن میں سے جب ہم تمام اخراجات نکال دیں، فیکٹری کا بل، خام مال کی قیمت، ملازمین کی تنخواہیں، مارکیٹنگ کا خرچہ، ڈسٹریبیوشن، حکومت کے ٹیکسز، تو یہ سب مائنس کرنے کے بعد جو اصل پیسہ مالکان کی جیب میں بچتا ہے اسے باٹم لائن کہتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب کوئی کمپنی ٹاپ لائن میں تو بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں تو اس کی باٹم لائن مائنس میں بھی جا سکتی ہے۔ بالکل، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ یہ تشریح بہت واضح ہے، یعنی ٹاپ لائن وہ ہے جو کمایا اور باٹم لائن وہ ہے جو واقعی میں بچایا۔ تو اب واپس آتے ہیں 2019 کی طرف۔ 2019 میں اس کمپنی کا کیا حال تھا؟ 2019 کی کارکردگی کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ شاندار ہوگا۔ اس سال ان کی ٹاپ لائن میں تقریباً 28% کا زبردست اضافہ ہوا۔ واہ، 28% بہت ہوتا ہے۔ بالکل، کسٹمرز ان کی پروڈکٹس، خاص طور پر ان کے فلیگ شپ برانڈ کیپری کو بہت پسند کر رہے تھے۔ انہوں نے والیوم بھی زیادہ بیچا اور قیمتیں بھی تھوڑی بہتر کی۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ ان کی باٹم لائن کا اچھال تھا۔ ان کا خالص منافع دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔
تقریباً 135% سے زائد کا اضافہ۔ 135%؟ ہاں، یہ تو مطلب دگنے سے بھی زیادہ منافع ہو گیا۔ یہ اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ کمپنی بالکل پرفیکٹ سمت میں جا رہی تھی۔ ایسا ہی لگ رہا تھا سب کو۔ مہنگی سپورٹس کار کسی کھلی ہائی وے پر ٹاپ گیئر میں پوری رفتار سے دوڑ رہی ہو، موسم بھی شاندار ہے، راستہ بھی صاف ہے، اور ڈرائیور کو لگ رہا ہے کہ اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن پھر اچانک منظر بدلتا ہے اور وہ کار ایک بہت بڑی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، اور وہ دیوار تھی 2020 میں آنے والی کووڈ-19 کی عالمی وبا۔ یہ تشبیہ اس صورتحال پر بالکل 100% فٹ بیٹھتی ہے۔ 2020 کے اوائل میں دنیا بھر میں جو کچھ ہوا اس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سپلائی چینز اچانک رک گئیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ ہاں، ہم سب نے دیکھا وہ کتنا برا وقت تھا۔ بالکل، جہاز بندرگاہوں پر کھڑے رہ گئے۔ زل لمیٹڈ بھی اس عالمی جھٹکے سے بچ نہیں سکی۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ معاشی رجحان دیکھنے کو ملا۔ وبا کے دوران بھی لوگوں نے صابن خریدنا تو نہیں چھوڑا نا؟ ظاہر ہے، بلکہ ہاتھ دھونے پر تو زیادہ زور تھا اس وقت۔ ہاں، تو جس کی وجہ سے کمپنی کی ٹاپ لائن یعنی کل سیلز تقریباً وہیں کی وہیں رہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن اصل دھچکا، اور بہت ہی خوفناک دھچکا، ان کی باٹم لائن کو لگا۔ ایک منٹ رکیے، یہاں ایک تضاد ہے۔ اگر پروڈکٹ اتنی ہی بک رہی تھی جتنی پہلے بکتی تھی، تو منافع کیوں گر گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سپلائی چین کا بریک ڈاؤن تھا۔ دیکھیں، صابن بنانے کے لیے کچھ بنیادی خام مال کی ضرورت ہوتی ہے جو دنیا کے مختلف حصوں سے درآمد کیا جاتا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے اس خام مال کا ملنا انتہائی مشکل ہو گیا، اور جو مل رہا تھا اس کی مال برداری یعنی فریٹ اور قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اوہ ہاں، شپنگ کنٹینرز تو بہت مہنگے ہو گئے تھے۔ بے تحاشا مہنگے۔ کمپنی نے اپنے طور پر اخراجات کو کنٹرول کرنے کی سرتوڑ کوشش کی۔ انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کا بجٹ کاٹ دیا، سفری اخراجات صفر کر دیے، لیکن ان تمام بچتوں کے باوجود خام مال کی بڑھتی ہوئی لاگت نے ان کا خالص منافع تقریباً 80% تک گرا دیا۔ 80%؟ یعنی سب ختم؟ ہاں، 2019 کا وہ شاندار منافع 2020 میں صرف چند ملین روپے تک سمٹ کے رہ گیا۔ یہ تو ایک کلاسک بزنس کیس سٹڈی بن گئی۔ مطلب آپ کی سیلز نہیں گر رہی، لیکن آپ کی لاگت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ منافع غائب ہو جاتا ہے۔ اور کہانی کا یہ حصہ صرف یہاں رکتا نہیں ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کسی کمپنی کا منافع گرتا ہے تو اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن 2021 تو میرے خیال میں اس سے بھی بڑا امتحان ثابت ہوا۔ بالکل، 2021 دراصل 2020 کے جھٹکوں کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ 2015 کے بعد یہ پہلا سال تھا جب زیل لمیٹڈ کو خالص نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں تھا، بلکہ 291 ملین روپے سے زیادہ کا خالص نقصان تھا۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا نقصان کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ صارفین کی نفسیات اور رویے میں آنے والی بہت بڑی تبدیلی تھی۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، کووڈ کی وجہ سے مارکیٹ کا رجحان بدل چکا تھا۔ کیپری بنیادی طور پر ایک بیوٹی اور کاسمیٹک صابن کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن وبا کے دنوں میں ہر کوئی صرف جراثیم کش یعنی اینٹی بیکٹیریل صابن ڈھونڈ رہا تھا۔ صارفین بیوٹی صابن کو چھوڑ کر ہائیجین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس نفسیاتی تبدیلی نے کمپنی کے روایتی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ میں نے اس کمپنی کی ہسٹری پر جو ریسرچ پڑھی ہے، اس کے مطابق تو کمپنی کی انتظامیہ نے وقت کی نزاکت کو بہت جلدی بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے اسی سال اپنا نیا ہائیجین اور پروٹیکشن صابن مارکیٹ میں لانچ کر دیا تھا، اور اپنے ہینڈ واش کو بھی نئی پیکنگ میں دوبارہ متعارف کروایا تھا۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے، انہوں نے لانچ کیا تھا۔ تو پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی سیلز بھی بڑھی تھیں۔ تو اگر انہوں نے بالکل صحیح وقت پر مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق پروڈکٹ بھی دے دی، تو پھر بھی انہیں اتنا بڑا تاریخی نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ اس میں تو کوئی منطق نظر نہیں آتی مجھے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور باہر سے دیکھنے والے کسی بھی شخص کو یہی الجھن ہوگی، لیکن اس کا جواب کسی مقامی مسئلے میں نہیں بلکہ عالمی مارکیٹ کے ایک بہت بڑے بحران میں چھپا ہے۔ صابن بنانے کا سب سے اہم اور بنیادی جز پام آئل ہوتا ہے۔ اچھا۔ 2021 میں عالمی سطح پر پام آئل کی قیمتوں میں ایک تاریخی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سپلائی کی کمی اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں پیداواری مسائل کی وجہ سے اس کی قیمتیں پاگلوں کی طرح بڑھ گئیں۔ اوہ،
یعنی خام مال اتنا مہنگا ہو گیا کہ نیا صابن بیچ کر بھی وہ لاگت پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل، اور صرف پام آئل ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر فیول، بجلی اور پیکنگ مٹیریل کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ان کا گراس پروفٹ مارجن خطرناک حد تک گر گیا۔ تو پھر کمپنی چلی کیسے؟ اب صورتحال یہ تھی کہ کمپنی کو فیکٹری چلانے اور روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیش کی ضرورت تھی، اور جب کیش ختم ہوتا ہے تو کمپنیاں بینکوں کی طرف دیکھتی ہیں۔ یہیں پر ایک اور انتہائی اہم مالیاتی تصور سامنے آتا ہے جسے ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشیو یعنی قرض اور سرمایہ کا تناسب کہا جاتا ہے۔ اس کو ذرا آسان کر کے سمجھائیں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ دیکھیں، ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشیو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی بزنس کے اندر کتنا پیسہ مالکان کا اپنا ہے جسے ہم ایکوٹی کہتے ہیں، اور کتنا پیسہ انہوں نے باہر سے یا بینکوں سے قرض لے کر لگایا ہے جسے ڈیٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ تناسب 100% تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس میں مالکان کا اپنا پیسہ اور بینک کا قرضہ برابر ہو چکا ہے۔ لیکن 2021 میں بقا کی جنگ لڑتے ہوئے کمپنی کو اتنے زیادہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم قرضے لینے پڑے کہ ان کا یہ تناسب 136% تک جا پہنچا۔ 136%؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر میں اس کی ایک عام زندگی سے مثال دوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گھرانہ اپنا راشن پانی چلانے کے لیے ایک نیا کریڈٹ کارڈ بنوائے تاکہ پرانے کریڈٹ کارڈ کا بل دے سکے۔ ہاں، بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور صورتحال اتنی خراب ہو جائے کہ اس گھر میں جتنا ان کا اپنا سامان نہیں ہے اس سے زیادہ ان پر بینک کا قرضہ چڑھ جائے۔ اس مقام پر تو کمپنی کے مالکوں سے زیادہ بینکوں کا اس بزنس پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک شدید ترین خطرے کی گھنٹی ہے۔ بالکل خطرے کی گھنٹی تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دلدل سے نکلے کیسے؟ 2022 میں کیا ہوا پھر؟ 2022 میں انہیں تھوڑا سا ریلیف ملا، لیکن وہ بھی اسٹریٹیجک فیصلوں کی بدولت۔ ایک تو بین الاقوامی مارکیٹ میں پام آئل کی قیمتوں کا غبار تھوڑا کم ہونا شروع ہوا۔ شکر ہے۔ ہاں، اور دوسرا، کمپنی نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور اپنی پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ ظاہر ہے، جب لاگت اتنی بڑھ چکی ہو تو قیمت بڑھانا مجبوری بن جاتا ہے۔ اس قیمت کے اضافے اور بہتر سپلائی کی وجہ سے 2022 میں ان کی سیلز میں تقریباً 48% کا شاندار اضافہ ہوا۔ ان کا گراس پروفٹ بھی 161% بڑھ گیا۔ واہ، یہ تو ایک زبردست کم بیک ہے۔ لیکن ذرا رکیے، ابھی آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت بھاری قرضے لیے تھے اور 2022 میں تو ملک کے اندر شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جی بالکل بڑھ رہی تھی۔ تو کیا ان قرضوں کر دی جانے والی سود کی ادائیگیوں نے ان کا منافع نہیں کھایا؟ یہی تو اس سال کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ان کی فائنانس کاسٹ یعنی قرضوں پر سود ادا کرنے کا خرچہ 217% بڑھ گیا۔ مائی گاڈ، 217%! صرف بینکوں کا سود بھرنے میں جا رہا تھا۔ لیکن ان تمام تر مشکلات اور بھاری سود کے باوجود حیرت انگیز طور پر کمپنی خالص نقصان سے نکل کر ایک بار پھر منافع میں آ گئی۔ منافع بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ اس طوفان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ مطلب ڈوبتے ہوئے جہاز کو سنبھالنا ایک بات ہے، لیکن اسے دوبارہ تیز رفتاری سے چلانا بالکل الگ بات ہے۔ اور یہی ہمیں کہانی کے سب سے حیران کن موڑ یعنی 2023 کی طرف لے جاتا ہے۔ 2022 میں بمشکل اپنی جان بچانے کے بعد 2023 میں انہوں نے ایسا کیا جادو کیا بھائی؟ ہاں، 2023 کو اگر کمپنی کی تعریف کا ایک سنہرا سال کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس سال ان کے خالص منافع یعنی باٹم لائن میں 960% سے زیادہ کا ناقابل یقین اضافہ ہوا۔ 960%؟ جی بالکل، یہ ان کا پچھلے کئی سالوں کا سب سے بڑا منافع تھا۔ ہاں، یہ تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص سمندر کی بکھری ہوئی لہروں میں ڈوبنے والا ہو اور اچانک ایک زبردست لہر اسے اٹھا کر سیدھا سرفنگ کے چیمپئن کی طرح ساحل پر لا کھڑا کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن بزنس کی دنیا میں جادو تو نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس وجوہات ہوں گی۔ بالکل، اس کے پیچھے ایک بہترین ٹائمنگ اور معاشی عوامل کا ہاتھ تھا۔ ایک تو سال کے آخر میں روپیے کی قدر میں کچھ بہتری آئی جس سے درآمدی بل کم ہوا۔ دوسرا، پام آئل کی قیمتیں مستحکم ہو گئیں۔ اچھا، تو حالات سازگار ہو گئے؟ ہاں، لیکن صرف بیرونی عوامل نہیں تھے۔ کمپنی نے اپنی اندرونی کارکردگی بھی بہت بہتر کی۔
انہوں نے اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک گاؤں اور شہر شہر پھیلایا، اپنی سیلز ٹیم کو مضبوط کیا اور مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ اپنے نام کر لیا۔ زبردست۔ لیکن ایک اصول ہے کہ کارپوریٹ دنیا کی کوئی بھی لہر زیادہ دیر تک ایک ہی بلندی پر قائم نہیں رہتی، پانی کو نیچے آنا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کامیابی اور بے تحاشا منافع 2024 میں بھی قائم رہا؟ بدقسمتی سے، یا شاید میں کہوں گا کہ حکمت عملی کے تحت، 2024 میں پھر سے ایک بہت بڑا اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا۔ اچھا؟ ان کی ٹاپ لائن یعنی سیلز کا ہجوم تو مسلسل بڑھتا رہا، لیکن ان کا خالص منافع 82% سے زیادہ گر گیا۔ ویٹ سیلز مسلسل بڑھ رہی ہیں، یعنی لوگ زیادہ صابن خرید رہے ہیں، لیکن کمپنی کا منافع 80% گر گیا۔ کیا پھر سے کوئی سپلائی چین کا مسئلہ آ گیا تھا یا کوئی نیا عالمی بحران؟ نہیں، اس بار وجہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں، بلکہ کمپنی کی اپنی ایک سوچی سمجھی اندرونی حکمت عملی تھی۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پرائس ریشنلائزیشن یعنی قیمتوں کو متوازن کرنے کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ اوکے، تو اس پرائس ریشنلائزیشن کی تھیوری کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے اور کمپنی خود اپنا منافع کیوں گرائے گی؟ یہ تو کارپوریٹ خودکشی لگتی ہے مجھے۔ بظاہر یہ خودکشی لگتی ہے، لیکن دراصل یہ مارکیٹ شیئر بچانے کی ایک جنگ ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی کنزیومر مارکیٹ، خاص طور پر صابن جیسی پروڈکٹس کی مارکیٹ، انتہائی سخت مقابلے والی ہے۔ ہاں، برانڈز بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو 2024 میں جب مد مقابل کمپنیوں نے مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی قیمتیں کم کرنا شروع کیں، تو زل لمیٹڈ کے پاس دو ہی راستے تھے۔ کیا؟ یا تو وہ اپنا منافع برقرار رکھنے کے لیے اپنی قیمتیں اونچی رکھتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ صارف کسی سستے برانڈ کی طرف چلا جاتا، اور ایک بار صارف ہاتھ سے نکل جائے تو اسے واپس لانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے صابن کی قیمت کم نہ کی تو کل کو ہمارے پاس کسٹمر ہی نہیں ہوگا، تو انہوں نے پرائس وار لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مطلب اپنے پروڈکٹ کی قیمت کم رکھی، اپنا آج کا منافع قربان کر دیا تاکہ ان کا کسٹمر بیس سلامت رہے۔ ایک طرح سے وہ اپنے حریفوں کو مارکیٹ سے نکالنے یا ان کا دباؤ کم کرنے کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اپنے گراس مارجنز کو دانستہ طور پر کم کیا، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنی سیلز فورس کو بڑھانے اور مارکیٹنگ پر بھی بے تحاشا سرمایہ کاری کی۔ ان کے ڈسٹریبیوشن کے اخراجات میں تقریباً 21% اضافہ ہوا۔ تو یہ ایک بہت ہی طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم حکمت عملی تھی، جس میں قلیل مدتی منافع کو نقصان پہنچنا لازمی تھا۔ واقعی یہ حکمت عملی ثابت کرتی ہے کہ بزنس میں صرف آج کا دن نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ اگلے 5 سال کی جنگ جیتنی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے موجودہ اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی 2025۔ ایک 60 سال پرانی مقامی برانڈ نے خود کو مستقبل کے لیے کیسے تیار کیا؟ 2025 میں ہمیں ان کی اس جارحانہ مارکیٹنگ اور قیمتوں کی حکمت عملی کے پھل ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی سیلز مستحکم انداز میں بڑھتی رہیں۔ سب سے اہم پیشرفت ان کی نئی پروڈکٹس کی لانچ تھی۔ کون سی پروڈکٹس؟ انہوں نے بیوٹی صابن کی روایتی لائن سے نکل کر ہائپ بائی کیپری کے نام سے باڈی سپرے لانچ کیے، پھر کیپری ڈیو لوشن مارکیٹ میں اتارا، اور ہائپرو کے نام سے اینٹی بیکٹیریل صابن کو مزید فروغ دیا۔ یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہے نا، یہ ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ یہ تو ہوئی کور بزنس یعنی صابن اور سپرے بیچنے کی بات، لیکن میں نے ان کی کچھ رپورٹس میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی سمارٹ فیصلے کا ذکر پڑا ہے۔ ایک صابن بنانے والی کمپنی کا پراپرٹی کے کھیل سے کیا تعلق؟ یہ کارپوریٹ فنانس کی ایک بہت زبردست مثال ہے کہ اپنے ڈیڈ ایسٹس یعنی مردہ اثاثوں کو کیسے استعمال کیا جائے۔ کمپنی کے پاس لاہور میں ایک بہت بڑی زمین تھی جو کافی عرصے سے بک نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، اب ایک خالی زمین کمپنی کو کچھ کما کر تو نہیں دے رہی ہوتی نا، الٹا اس پہ ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے خالی چھوڑنے یا اونے پونے داموں بیچنے کے بجائے اسے انویسٹمنٹ پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا، اور اسے اپنی ہی ایک ایسوسیٹڈ کمپنی کو کرائے پر دے دیا۔ واہ! مطلب ایک طرف تو زمین کی ملکیت ان کے پاس ہی رہی، اور دوسری طرف انہیں ہر مہینے کرائے کی مد میں ایک مستقل آمدنی بھی آنا شروع ہو گئی۔ اپنے ہی احساسوں کو نچوڑ کر منافع کمانا کوئی ان سے سیکھے، اس سے یقیناً ان کی دیگر آمدنی میں زبردست اچھال آیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن اس پوری کہانی کا سب سے بڑا دھماکہ، ایک ایسی خبر جس نے پوری فائنانس مارکیٹ کو حیران کر دیا، وہ کچھ اور تھی۔ اور وہ خبر ہے بین الاقوامی ایکوزیشن، مطلب دبئی کی ایک ہولڈنگ کمپنی
TWF ہولڈنگ نے زیلی لمیٹڈ کے تقریباً 84% سے زیادہ شیئرز خرید لیے ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کمپنی کا کنٹرول اب ایک بین الاقوامی ادارے کے پاس چلا گیا ہے۔ ہمارا وہ مقامی کیپری جو 1960 سے صرف پاکستان کی پہچان تھا، اب باقاعدہ انٹرنیشنل ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا کمپنی کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک مکمل گیم چینجر ہے۔ TWF ہولڈنگ کا دبئی میں ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کی اصل طاقت اور مارکیٹ رسائی GCC ممالک میں ہے۔ مطلب خلیجی ممالک؟ ہاں بالکل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر وغیرہ۔ اب آپ ذرا تصور کریں، مشرق وسطیٰ میں لاکھوں پاکستانی اور جنوبی ایشیائی تارکین وطن رہتے ہیں۔ ان کے لیے کیپری صرف ایک صابن نہیں بلکہ گھر کی ایک یاد ہے۔ بالکل، پردیش میں اپنی مٹی کی خوشبو بہت کشش رکھتی ہے۔ بس یہی وہ مارکیٹ ہے جسے اب ہدف بنایا جائے گا۔ نئے مالکان کیپری اور اوپل کو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ مارکیٹ میں ایک بڑے برانڈ کے طور پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس دبئی کی مارکیٹ کا انفراسٹرکچر ہے اور پاکستان میں کمپنی کے پاس 60 سالہ تجربہ اور پروڈکشن کی صلاحیت ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کمپنی میں نئی عالمی سرمایہ کاری آئے گی، ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوگی اور یہ صرف ایک لوکل برانڈ بن کر نہیں رہے گا۔ یہ تو واقعی ایک انتہائی شاندار کارپوریٹ کامیابی کی کہانی بن جاتی ہے۔ ایک کمپنی جس نے محض چند سال پہلے کووڈ کے بحران اور پھر پام آئل کی پاگل کر دینے والی قیمتوں کی وجہ سے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، جس پر بینکوں کا قرض اس کی اپنی مالیت سے زیادہ ہو گیا تھا، آج وہ ملٹی نیشنل بننے کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ بلا شبہ یہ بقا اور اسٹریٹجک فیصلوں کی ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن جب ہم اس پوری تصویر کا اتنی گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو اس سارے بین الاقوامی سفر کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا اور حساس سوال بھی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک اتنی پرانی، ثقافتی طور پر جڑی ہوئی اور خالص مقامی برانڈ کا کنٹرول کسی بین الاقوامی ملٹی نیشنل کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو کیا وہ برانڈ اپنی وہ مقامی روح، اپنی وہ کلچرل پہچان اور انفرادیت برقرار رکھ پاتی ہے؟ یہ تو ہے۔ یا پھر وہ محض ایک عالمی کارپوریٹ مشین کا ایک اور پرزہ رن کر رہ جاتی ہے؟ کیا بین الاقوامی مارکیٹ کی تیز رفتار دوڑ اور منافع کی عالمی جنگ میں وہ پرانی خوشبو جو دہائیوں سے اس مٹی کی پہچان ہے کہیں گم تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی فکر انگیز بات ہے۔ کیا ترقی کی قیمت اپنی شناخت کھو کر چکانی پڑتی ہے؟ اس سوال کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ اس برانڈ کا یہ نیا بین الاقوامی سفر اسے کن بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم اس مارکیٹ شفٹ پر یقیناً گہری نظر رکھیں گے۔ یہاں اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ تجزیہ سن رہے ہیں، کامنٹس میں بتائیں کہ وہ مستقبل میں کن کمپنیوں یا موضوعات پر ایسی ہی ریسرچ پر مبنی ویڈیوز اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ Like and subscribe.